اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا نہ کوئی پیر ہے، نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے۔ کامل مرید نبی پاک کا کامل شیدائی کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تقریر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان قرآن کیسے بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ذرا سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں، سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مفاتیح الغیب یعنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ سورہ واللیل یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی صورت ہے، اور سورہ والضحیٰ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ ذکر خیر قرآن میں ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے دیکھیں، غلام آقا کی شان بیان کرے یہ تو غلامی کا حق ہے نا۔ نبی پاک کی شان تو سارے صحابہ نے بیان کی، مگر اس صحابی کی قسمت میں ہماری جان قربان جن کی شان خود نبی پاک بیان فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں کتنی حدیث ہے، میں ایک تو سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ حاضر تھے، کہ اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ تر کسی کو نہیں بنایا، اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی مانند ہوگی۔ ہم حاضر ہی تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آیا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیار کیا اور گلے لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ کھڑے ہوئے پایا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آئے، پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے ہاتھ ملایا، گلے لگایا اور ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ مولا علی کہتے ہیں، حضور آپ ابو بکر کو چومتے ہیں؟ نبی پاک نے کیا فرمایا، اے ابو الحسن، ابو بکر کا میرے یہاں ایسا مرتبہ ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے۔ اس قدر شان، اتنا پیار نبی پاک علیہ السلام فرماتے۔ اللہ اکبر۔ سنو، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ دیکھنا۔ ایک بار صحابہ کی جماعت موجود ہے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا نبی پاک کے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا صحابہ میں آئے اور فرماتے، ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ آقا اپنے ہاتھوں میں ابو بکر صدیق و حضرت عمر کو لے کر قیامت کے دن آئیں گے۔ ایک کیسی زندگی گزری، اللہ اکبر۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، ساری رات بیان کرتا رہوں، راتیں گزر جائیں گی، بات ختم نہیں ہوگی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دلی تین خواہشیں کیا۔ چلے میں ایک سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں جو یہاں موجود ہے، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے the most favorite desires، آپ کی دل کی سب سے بڑی تین خواہشیں کیا ہیں، کبھی اکیلے میں سوچنا کہ کیا ہے میرے دل میں، اس سے شاید آپ کو اپنا آپ بھی پتہ چل جائے گا۔ کسی کو بنگلہ بنانے کی، کسی کو گاڑی لینے کی، کسی کو امریکہ یورپ کے نظارے دیکھنے کی، اپنی خواہشات سوچیں کہ اگر تین خواہشات کوئی کہے کہ سب سے آپ کی زندگی کی سب سے اہم خواہشات کیا ہے تو چیک کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تین خواہشیں دیکھو۔ آپ کہتے ہیں میری تین زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، کہتے ہیں پہلی ہے النظر الیک، دوسری ہے وانفاق مال علیک، اور تیسری ہے والجلوس بین یدیک۔ کیا موتی جیسے الفاظ ہے، معنی بعد میں بتاؤں گا، خالی عربی سنتے ہیں تو لطف آنے لگ گیا۔ عاشق اکبر کی باتیں ہیں نا، کہتے میری تین خواہشیں ہیں، بس اپنے آقا کو دیکھتا رہوں، النظر الیک وانفاق مالی علیک، میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، والجلوس بین یدیک، میں بس نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں، میں ادھر ہی بیٹھا رہوں۔ اب دیکھو عاشق اکبر کی خواہشات تھی نا، اللہ نے یہ تینوں کیسے پوری کی ہیں؟ پہلی خواہش والنظر الیک، بس آقا کو دیکھتا رہوں۔ ویسے بھی زندگی میں بھی نبی پاک کا دیدار تو کرتے تھے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات اساتذہ سے ہی پڑھی کہ جب نبی پاک خطبہ فرماتے تھے نا، بیان فرماتے، سارے صحابہ دو زانو بیٹھ کر ادب کے ساتھ سر جھکاتے تھے، آقا کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے، آقا انہیں دیکھتے، وہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے۔
اچھا یہ تو ہوتا رہا، دیدار ہوتا رہا، مگر پتہ ہے جو دیدار غار ثور میں ہوا نا، ہائے ہائے یہ تو کمال ہو گیا نا۔ اگر صدیق اکبر کی بات ہو اور ہجرت کی بات نہ ہو، اس سفر کی بات نہ ہو، تو بات ہی ادھوری رہ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا نا، تو پیارے آقا علیہ السلام، اچھا صحابہ کرام کی بہت ساری جماعت جا چکی تھی مدینہ، کچھ ہی صحابہ رہ گئے تھے، تو صدیق اکبر کے پاس نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ کہتے حضور کیا میں آپ کا رفیق سفر بن سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے رفیق سفر ہو۔ اب آپ خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، کہ میرے بابا جان زارو کتار رونے لگے۔ اب یہ سفر شروع ہوا، ذرا غور کیجئے گا، مکہ مدینے آج بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑا خوشی کا سما ہوتا ہے، مدینے جا رہے ہیں بھائی، بڑے جس کو کہتے ہیں نا ہماری میمنی میں واجے گاجے کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ خوف کا سفر تھا، بتانا نہیں تھا کسی کو، رات کو سفر کے لیے گئے۔ اچھا یہ سفر بھی جو ہے نا، یعنی مکہ سے مدینے کا راستہ اور تھا، نبی پاک آج کے حساب سے جدہ کی طرف گئے، یعنی ایک ایسا راستہ اختیار کرنا تھا کہ جو دوسروں کو پتہ نہ ہو، نارمل راستہ نہیں تھا۔ اچھا وہاں سے ہوتے ہوئے اس سے پہلے غار ثور میں چلے گئے۔ اب غار ثور جو نہیں گئے ان کو تو نہیں پتا، چڑھے انہیں پتا ہے کہ کتنا اونچا ہے، آج بھی مشکل ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب اس غار کی طرف جا رہے ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے۔ یقین کریں آج کے دور میں اکیلے چڑھنا آسان نہیں ہے، نبی پاک کو کاندھے پہ سوار کیا کہ کہیں آقا کے قدموں میں کانٹے نہ لگ جائیں۔ اچھا اس سے پہلے جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا، صدیق اکبر نے ایک بڑا نرالا انداز اپنایا، پہلے آگے چلتے پھر پیچھے چلتے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے حضور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر دے گا میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ کہا کہ اے ابو بکر تمہارا خیال یہ ہے کہ دشمن جب مجھ پر حملہ کرے تو تمہیں تکلیف ہو مجھے نہ ہو؟ کہ واللہ حضور میری یہی خواہش ہے کہ آپ پر کسی طرف سے بھی حملہ ہو تو پہلے ابو بکر اس کو سہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے ابو بکر صدیق کے لیے جنت کی دعا فرمائی۔ اب جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا، صدیق اکبر نے کاندھوں پہ اٹھایا۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، بڑے جزیات ہیں، میں بڑی سپیڈ سے بیان کروں گا۔ اوپر جاتے ہیں، غار کے اندر جانے سے پہلے، غار ویسے ہی بڑا خوفناک ہوتا ہے، نہ جانے کتنے جانور اندر پہلے سے موجود ہوں۔ میں غار ثور کے اندر بھی گیا ہوں، جب تک گیا نہیں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہاں جا کر سمجھ آئی کہ صدیق اکبر نے کیسے مزے لوٹے۔ وہ واقعی ایسا غار ہے کہ اگر دو بندے بیٹھ جائیں تو پیر سے پیر ٹکراتا ہے، سانس سے سانس ٹکرا رہی ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں، مگر سنو کیا کیا آپ نے، آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، محبوب کی آمد ہے، گویا تیاری کر رہے ہیں، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کیے، ہر سوراخ میں اپنی چادر کا ٹکڑا ڈالا، 1-2 سوراخ باقی رہ گئے، اپنا پیر رکھ دیا کہ حضور تشریف لائیں۔ طویل واقعہ ہے، نبی پاک تھک چکے تھے، آرام فرمائیے۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرمایا، اور اب سانپ ہے، جو بھی دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، بڑی کوشش کی کہ صدیق اکبر انگوٹھا ہٹا لے، آپ نے انگوٹھا نہ ہٹایا، اور اب حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ کاٹتا ہے، زہر ہے۔ اب سوال یہ ہے صدیق اکبر سے بڑا مفتی کون ہوگا؟ فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک کو عرض کر سکتے تھے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں تاکہ کچھ علاج کر لیا جائے۔ آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا، عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ مگر تکلیف کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ آنسو نبی پاک کے رخسار پر گرتے ہیں۔ آقا آنکھیں کھولتے ہیں، ابو بکر کس بات نے رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنا مبارک لعاب دہن نکالا اور صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگا دیا۔ صدیق اکبر کا وہ زہر کا درد جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 واقعات کو بیان کر کے پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جہاں صدیق اکبر نے جان قربان کی، مقام صحبہ پر مولا علی کی گود میں جب نبی پاک آرام کر رہے تھے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ تو وہ عالم ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے مولا علی کو معلوم تھا نماز پڑھنا فرض ہے، مگر
عشق علی نے گوارا نہ کیا، نماز جاتی ہے تو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ پیارے آقا کی آنکھ کھلی، چہرہ افسردہ ہے، اے علی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کرتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضور آج سورج ڈوب گیا ہے، عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیا اٹھنے تھے، سورج کو واپس پلٹا دیا۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر مولا علی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دو عظیم واقعات ہیں، دو سب سے بڑے ہم کہہ سکتے مفتیوں کے واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور ذرا یہ بتائیے، جان بچانا فرض، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، نماز پڑھنا فرض، سب سے اولین فرض، یہ دونوں نے کیا کیا؟ ایک نے جان خطرے میں ڈال دی، ایک نے نماز جانے دی۔ اچھا یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے بتاؤ کدھر لکھا ہے؟ ہاں حوالہ پیش کرو۔ او اللہ کے بندو، عشق کی باتیں دلوں میں لکھی جاتی ہیں۔ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ ابو بکر صدیق جان نہ بچاتے؟ کدھر مسئلہ لکھا تھا کہ مولا علی نماز قضا کرتے؟ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ عشق کا کام یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے 4 شعر میں مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور نماز بھی کون سی؟ اساتذہ جانتے ہیں کہ عصر کو سب سے خطر والی اہم نماز کہا گیا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ارے جان بچانا تو فرض تھا، مگر نبی پاک نے کیا کیا؟ نہ ان کی نماز جانے دی، نہ ان کی جان جانے دی۔ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔